ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اسرا کا بھائی سرور اسرا کی شادی سلطان کے ساتھ کرنے کے بعد اب اس قدر پچھتا رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اس وقت میں نے اسرا کی بات نہ مان کر اپنی اماں اور بیوی کی بات مان کر اگر اسرا کا رشتہ سلطان کے ساتھ نہ کیا ہوتا تو آج اس کی بہن اس حالت میں نہ ہوتی۔ سرور آتا ہے اپنی بیوی علیزے کے پاس اور کہتا ہے کہ اس وقت میں نے تمہاری اور اماں کی بات مان کر اس رشتے سے انکار کر دیا ہوتا تو آج کم از کم مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میری بیٹیوں جیسی بہن آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اس کی اس حالت کا ذمہ دار میں بھی ہوں۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے مجھے اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ عزت اور مان بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وہ جو آپ کو اپنے لائف پارٹنر سے ملتا ہے۔ اور سلطان تو ایک ایسا انسان ہے جس کو اپنے ایگو سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے ہماری بہن کو خوش رکھتا ہوگا۔ دوسری طرف خالہ اپنی بھابھی اور اپنی بیسٹ فرینڈ اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم نے آخرکار اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنا حلیہ درست کرو۔ کیا تم نہیں جانتی کہ جو شوہر ہوتے ہیں انہیں گلی گلی شہر شہر منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے؟ مردوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ نئی کھوجوں کو تلاش کرنا، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو درست کرو تاکہ تمہارا شوہر اور میرا بھائی تمہاری طرف توجہ دے اور اسے تمہاری طرف وہ سب کچھ نظر آئے جو وہ باہر ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ دوسری طرف جب چاہتی ہے اسرا چائے بنا کر اپنے شوہر سلطان کے لیے اور اس کو امپریس کرنے کے لیے، تو سلطان جان بوجھ کر اسرا کی دل آزاری کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم نے چائے بالکل ویسی بنائی ہے جیسی تمہاری شکل ہے، یعنی کہ جیسی تمہاری بیوٹی ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اس چائے کو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن تمہاری شکل کو کس طرح سے تبدیل کروں، اور دوسری بات یہ کہ بیوی کو کس طرح سے تبدیل کروں۔ اسرا جب سلطان کے منہ سے یہ الفاظات سنتی ہے تو وہ بے حد دکھی ہو کر رہ جاتی ہے۔ آخرکار اسرا جو پوری طرح سے جتن کر رہی ہے اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، اور سلطان جس کو اپنی بیوی کے علاوہ دنیا کی تمام تر عورتیں پسند آتی ہیں، اسرا سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ آخرکار ایسا کیا کرے کہ سلطان اسرا کو اسی نظر سے دیکھے جس نظر سے وہ اسے خود کو دکھانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف رافع جو کہ پریزے کی اس حالت سے بے قرار ہو چکا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہے، وہ پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے سلطان سے پریزے کا بدلہ لینے کے لیے۔ پریزے کہتی ہے رافع سے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہیں پر رافع پریزے سے کہتا ہے کہ اپنی برائی کا بدلہ لینے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ جانا بہت بڑی بزدلی ہوتی ہے۔ وہیں پر پریزے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ سلطان کی ایک بساط بچھائی ہوئی ہے اور اس کی بساط سے باہر نکل کر کوئی بھی کام ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک ایسا انسان ہے کہ وہ کسی بھی حد کو پار کر سکتا ہے، لیکن تم ایک شریف انسان ہو اور شریف انسان کبھی بھی اپنی حد پار نہیں کرتا۔ رافع کہتا ہے کہ اپنا بدلہ لینے کے لیے انسان کو کچھ بھی کر گزرنا چاہیے۔ وہیں پر سلطان جو کہ اپنی بیوی سے زیادہ دوسروں کو پریفر کرتا ہے، لے کے جاتا ہے الینا کو اپنے ساتھ ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے کے لیے۔ وہیں پر رافع اس کو میسیجز کر کے ڈسٹرب کرتا ہے۔ الینا کہتی ہے کہ آخرکار تمہیں کس کے میسیجز آ رہے ہیں؟ سلطان جو کہ اپنی ویلیو بڑھانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے کہ میری بیوی مجھے بار بار میسیج کر کے تنگ کرتی ہے، مجھے جینے نہیں دیتی۔ کہتا ہے سلطان الینا سے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ وہیں پر الینا کہتی ہے کہ مجھے اسرا ایسی بالکل بھی نہیں لگتی۔ سلطان کہتا ہے کہ تم آخرکار میری دوست ہو یا اس کی؟ الینا کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں تم دونوں کی دوست ہوں۔ وہیں پر سلطان اپنی ویلیو بڑھانے کی خاطر الینا کو کہتا ہے کہ جی نہیں، تم صرف اور صرف میری دوست ہو۔ آخرکار سلطان کو کب سمجھ میں آئے گی کہ اس کی اصلی محبت صرف اور صرف اسرا ہے، کوئی اور نہیں، اور کب وہ اسرا کو اس طرح سے ذلیل و خوار کرنا چھوڑے گا اور اس کو امتحانات کی گھڑیوں میں ڈالنا بند کرے گا، اور کیا پریزے لے پائے گی سلطان سے اپنا بدلہ اور اپنی زندگی کو واپس حاصل کر پائے گی یا نہیں؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شدت۔